اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت نے کرم خاص فرمایا تھا اور اپنا جو قرب خاص عطا فرمایا تھا اور اپنی نشانیاں جو ظاہر فرمائی تھیں اس کا ذکر قرآن پاک میں یہاں پر ہے۔ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک قلیل وقت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو لوگ جو ہے وہ اس واقعے کے امکانات اور عدم امکانات میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ گویا کہ یہ سارے کا سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وقوع پذیر ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی تھی، اس کے جو 3 مراحل تھے اس میں سے ایک مرحلہ جو زمینی تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ پھر آگے اس سے آگے جو عرش کا جو سفر ہے اس کا ذکر اگلے پاروں میں کیا جاتا ہے۔ یہاں پر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو اپنے بندے کو لے گیا قلیل وقت کے اندر۔ یہ جو اس صورت کے اندر جو ہے اس آیت کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً پہ جو تنوین ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے تنوین جو ہے وہ تقلیل کے لیے آتی ہے۔ تقلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم، جب کسی چیز کے اوپر یہ تنوین لگ جاتی ہے نکرہ کے اوپر تو مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کم سے کم پیریڈ، اس کی کم سے کم مقدار۔ تو جب لیلاً پہ یہ تنوین لگی تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے رات کے کم سے کم اور مختصر حصے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر کروایا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا تھا، اس لیے یہ ناممکن نہیں ہے کہ کتنے قلیل وقت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو وقت، جسم، جسمانیت، زمان، مکان، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حکم کن سے پوری کائنات وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت انتہائی قلیل وقت کے اندر جو ہے انتہائی طویل سفر کروا دے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ پھر اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ اس سفر کا مقصد یہ تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو، پیغمبر کو اپنی نشانیاں بتائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہت ساری نشانیاں ظاہر کیں کہ کس کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاور اس کائنات کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ سفر کیا تو وہ چیز جو حضور علیہ السلام کا ایمان کا حصہ تھا، ایقان کا حصہ تھا، وہ باقاعدہ حضور نے مشاہدہ بھی فرما لیا کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نہ جانے کتنی نشانیاں بتائیں۔ اگر اس پورے سفر کی نشانیاں اگر کاؤنٹ کرنے جائیں تو وہ احاطے سے باہر ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی، فرشتے اور ملائکہ سے بھی ملاقات کی، اپنے قرب خاص اور اپنی خاص تجلیات اور اپنی خاص صفات کا مشاہدہ بھی کروایا، اور مختلف انداز سے اس کائنات کے مختلف مظاہر، مناظر آپ کے سامنے تمام کے تمام مراحل پیش کر دیے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو خصوصی انعامات و اکرامات سے نوازا۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید جو نشانیاں دیگر انبیاء اکرام کو دی ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ یہ ایک بڑا آفاقی اصول ہے کہ اگر تم اچھا کرو گے تو وہ اچھائی تمہارے اپنے لیے ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اچھا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع ملے گا، کوئی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا، کوئی اس کو پروفٹ ہوگا۔ تمہاری اچھائی تمہارے لیے ہے۔
اگر اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا ہے نیکی کا تو اس نیکی کے حکم میں خود ہمارا فائدہ ہے، ہماری بہتری ہے، ہماری نجات ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم برا کرو گے تو وہ برائی بھی تمہارے لیے ہوگی، اس برائی کا نقصان یا کمی مجھ میں نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں جو ہے وہ ہدایت دینا، یہ صاف واضح طور پہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ یہی بات آگے قرآن پاک کے اندر اس انداز سے بھی کہی گئی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، یعنی کسی غلط راستے کی یا ٹیڑھے راستے کی ہدایت قرآن نہیں دیتا۔ جب قرآن کسی بات کرتا ہے، کسی مسئلے کو بتاتا ہے یا کہیں انسان کو کسی حوالے سے رہنمائی کرتا ہے تو وہ بالکل صاف ستھری کلیئر اور اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ یا شک و شبہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی ٹیڑھ یا کسی قسم کی کج پن پائی جاتی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن دو ٹوک واضح طور پہ سیدھا راستہ بتا دیتا ہے، یہ سیدھا راستہ، یہ غلط راستہ، یہ فائدہ مند، یہ نقصان دہ، یہ پرخطر راستہ، یہ بالکل سیدھا سلامتی کا راستہ۔ تو قرآن کا یہ انداز ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آپ اگر کسی اور سے راستہ پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ طبعی طور پہ راستہ بتانے میں جو ہے وہ پیش قدمی نہ کرے اور آپ کو سیدھا راستہ نہ بتائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے کچھ مقاصد مفادات ہوں، اس کے پیش نظر وہ آپ کو صحیح راستہ بتانے کے بجائے جو ہے وہ ایک لمبا چوڑا راستہ بتا دے، لیکن قرآن کا جو انداز ہے وہ یہ نہیں ہے۔ قرآن بالکل سیدھا صحیح راستہ دو ٹوک بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی قوم پر بھی اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتے ہیں جب تک کہ اس قوم میں رسول نہ بھیج دیں۔ قرآن کی یہ آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی اقوام عالم ہیں ان سب میں اللہ کا نبی آیا ہے۔ اگر کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عذاب دیا ہے یا آخرت میں عذاب دے گا تو وہ اسی لیے دے گا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے قبل اسے ہدایت دی ہے، ان میں رسول بھیجا ہے، ان کو سمجھایا ہے، اور وہ نہ سمجھے تبھی تو عذاب دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ بھی آیا ہو، ہدایت نہ بھی دی ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخی اعتبار سے تمام اقوام کی تفاصیل ہمارے پاس اگر محفوظ نہ بھی ہو تو چونکہ ایمانی حوالے سے قرآن ہماری واضح طور پہ رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم نے کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس میں پہلے ہدایت کے لیے رسول بھیجا۔ اور پھر ایک اور بات یہاں پہ متصلاً فرمائے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو خوشحال لوگ ہیں ان پر اپنے احکامات بھیج دیتے ہیں، اور جو خوشحال یا مترفین یا جو مالدار یا صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ سب سے پہلے نافرمانی وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی بستی پر ہم عذاب بھیجنے ارادہ کرتے ہیں تو ان کے خوشحال لوگوں کو جو ہے وہ احکامات دیتے ہیں اور مال دیتے ہیں، وہ مال کو اپناتے ہیں، مال کی تعیشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بس پشت ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ پھر صادق آ جاتا ہے کہ اب وہ اس بات کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں کہ ان پر عذاب نازل ہو۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم ان کو پھر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ جو قرآن حکیم نے یہاں پر جو بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ ہدایت کے لیے رسول نہ بھیج دے، اور دوسری بات یہ بھی اتنی اہم ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے عذاب کو دعوت اس قوم کے مالدار لوگ دیتے ہیں، جن کے پاس تعیشات کا سامان ہوتا ہے، اسباب ہوتا ہے، جن کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جیسے فرعون تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود، شداد اور حامان تھے کہ جنہوں نے انکار اور اعراض ہی نہیں باقاعدہ تکبر کیا تھا، تو پھر اس کے بعد اس قوم پر اس کی اتباع میں
باقی لوگوں نے بھی کیا تو عذاب نازل ہوا۔ تو یہ بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ برائی کہاں سے آتی ہے، آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے، عذاب کو دعوت دینے والے عوامل کیا ہیں، عناصر کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، تو کس طریقے سے بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو چھوڑ کے اس کی رحمت کو دعوت دے سکتا ہے، اس کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا بیان قرآن کی ان آیتوں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا اہم حکم دیا، اور وہ حکم واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب رئیس بھائی ترجمہ پڑھ رہے تھے تو وہ ترجمہ سننے کا بھی اس کا ایک الگ مزہ تھا، اثر تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر جو ہے وہ تم انہیں ذرا اف بھی مت کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ہمیں۔ والدین کی عظمت، والدین کا مقام، مرتبہ، والدین کی اہمیت کیا ہے کہ انہیں اف تک مت کرو، ولا تنہرہما، اور انہیں ہرگز مت جھڑکو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے یوں ہاتھ اٹھا لو اور اللہ کی بارگاہ میں کہو میرے رب ان پر اسی طرح رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر مہربانی کی، آج تو ان پر مہربانی کر۔ کما ربیانی صغیرہ، پروردگار جس طرح میں بالکل چھوٹا تھا، میں چل نہیں سکتا تھا، انہوں نے مجھ پر رحم کیا، مجھ پر مہربانی کی، میری تربیت کی، میری پرورش کی، میری کفالت کی، میری حفاظت کی، اتنے کرم جب انہوں نے مجھ پہ فرمائے جب میں کچھ نہیں تھا، نہ کچھ کر سکتا تھا، ان کی شفقت تھی، ان کا سایہ تھا، ان کی مہربانی تھی، ان کی عنایتیں تھی، انہوں نے اپنی شفقت سے، اپنی مہربانی سے، اپنی محنت سے مجھ پہ کرم کیا، پروردگار آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان پہ کرم فرما۔ یہ آیتیں قرآن پاک کی وہ ہیں کہ جس سے والدین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، کسی کے بھی ماں باپ ہوں اس کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا سایہ، ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی نصیحتیں، ماں باپ کی رہنمائی، ماں باپ کی شفقتیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن پاک کی ان ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے والدین سے محبت، والدین کا احترام، والدین کی تعظیم، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔